السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جمعے کا دن ہے، بڑھتے ہیں تعلیم کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ دوسری احادیث، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تیسری، آدمی کے اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ چوتھی، اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات اور مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ پانچویں، حق تعالی شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہیں، کوئی سجدے میں۔ چھٹی، نماز دین کا ستون ہے۔ ساتویں، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ آٹھویں، نماز مومن کا نور ہے۔ نویں، نماز افضل جہاد ہے۔ دسویں، جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں، جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ جی میرے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، اکثر میں تعلیم کے کمنٹس پڑھتا ہوں تو اکثر لوگوں نے لکھا ہوتا ہے کہ آپ نماز کے علاوہ بھی بات کیا کریں۔ اگر ہمیں سمجھ آ جائے نماز کی اہمیت تو اللہ کی قسم نماز کو بنائیں گے ہم، اور جب نماز بنے گی تو ہماری ساری زندگی بنے گی، ہماری ساری زندگی بنے گی اس سے۔ اصل میں ہماری نمازیں نہیں بنی ہیں، پڑھتے ہیں کچھ تو پڑھتے نہیں ہیں، 90% لوگ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ جو 10% پڑھنے والے ہیں وہ بھی عادت پوری کر رہے ہیں ہماری طرح۔ عبادت سمجھ کے کریں گے، نماز پہ محنت کریں گے اور نماز سے بننے کا یقین اپنے دل میں رکھ کر نماز پڑھیں گے تو پھر ہمارے سارے کام اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے پورے ہوں گے۔ جس طرح کہ صحابہ کی نماز تھی کہ ان کا یقین تھا نماز پہ کہ بھئی ہمیں کوئی اور در پہ جانا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ہی در بتلایا ہے کہ اسی در پہ جا کے مانگو گے، سچے دل سے مانگو گے، ہر کام وہی سے پورا ہوگا، ہر مشکل وہی سے آسان ہوگی۔ اور پھر صحابہ نے کر کے دکھایا۔ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا یقین اللہ کی ذات سے ہٹ گیا ہے، نمازوں سے بننے کا یقین ہمارا ہٹ گیا ہے۔ اس لیے ہم آج ہر اس شخص کے در پہ کھڑے ہیں جن سے ہمیں لگتا ہے کہ ان سے ہو سکتا ہے، اور آج ہم ذلیل بھی ہو رہے ہیں، ہمارے کام مشکل بھی ہو رہے ہیں، کوئی کام ہمارا آسانی سے نہیں بن پا رہا۔ اس کی وجہ یہی ہے میرے بھائیوں، ہمارے یقین بگڑ گئے۔ یقین اللہ پہ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ نماز شاندار ہوگی تو سارے اعمال اچھے ہوں گے۔ اللہ کے خوف سے انسان حرام نہیں کہے گا، اللہ کے خوف سے گالی گلوچ نہیں ہوگی۔ انسان دوسروں کا حق تو دور کی بات، اپنا حق بھی اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو چھوڑ دیا کرے گا۔ تو اصل معاملہ ہمارا جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں ہے، اصل معاملہ جو ہمارا ہے وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ میں خود کو ٹھیک نہیں کرنا چاہ رہا اور بس چاہ رہا ہوں کہ بھئی ساری دنیا ٹھیک ہو جائے، بھئی میرا یقین ٹھیک ہوگا، میرے اعمال ٹھیک ہوں گے، میری زبان ٹھیک ہوگی، میری آنکھیں وہ صحیح دیکھیں گی، غلط نہیں دیکھیں گی، میرے کان غیبت نہیں سنیں گے، دوسروں کے خلاف باتیں نہیں سنیں گے، میرے کان اچھے سنیں گے انشاءاللہ۔ کیا ہوگا؟ میرا ایمان بنے گا، ایمان سے کردار بنے گا، اور جب کردار بنے گا تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو لے کر آئیں گے کہ جو ہماری زندگی کے بارے میں، ہماری سہولیات کے بارے میں واقعی سوچیں گے۔ تو گلہ ہمیں حکومت سے نہیں، اپنی زندگی اور اپنے اعمال سے کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔